یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہوں گے، یہ اپنی طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ مدینے والا دکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ ہمارا عشق ہے۔ جب اترتا ہے تو سال دیکھ کے نہیں اترتا، قد دیکھ کے نہیں اترتا، جب اترتا ہے تو 2 سال کے بچے کے سینے میں اترتا۔ واہ واہ، تاریخ نہیں پڑھی یار، یہ میرے حضور کا عشق ہے، یہ میرے حضور کا عشق ہے۔ میرے حضور نے وفات پائی، حضرت بلال نے شہر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ، قیامت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں سب سے بڑی قیامت اس دن تھی مدینے میں جس دن حضور کا وصال ہوا۔ بہت غور سے میری بات سنیں، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، منزل عشق تصور کے سہارے طے کی، میں کہیں آیا نہ گیا اور سفر ختم، بس تصور ہی تصور میں چلے۔ جب حضور نے وصال فرمایا تو حضرت بلال سے پھر مدینے کی گلیوں میں وقت نہیں کٹتا تھا، وہ دعائیں مانگا کرو یا اللہ محبوب کا عشق دے، اللہ محبوب کا عشق دے۔ دیکھا نہیں تم نے گاڑیوں پہ کتنی جگہ لکھا ہے صنم بے وفا، کوئی لکھ دیتا پیار نہ کرنا، کوئی لکھ دیتا ہے پیار کر کے سزا پانا، عجیب عجیب چیزیں گاڑیوں پہ لکھی ہوتی ہیں، مگر ان کی رائٹنگ بتاتی ہے انہوں نے کسی ادھورے شخص سے پیار کیا تھا، کیا کہنا، واہ واہ، انہوں نے کسی نکمے کو دل دیا تھا۔ کاش اگر تم نے اس کو دل دیا ہوتا جسے کائنات کا دلبر بنایا گیا تھا تو یہ نہ کہتے صنم بے وفا، بلکہ تم بھی یہ کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نوجوانان اہل سنت۔ میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں، یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈی جے ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، ڈانس ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، نچنیے آتی تو اتنی بھیڑ ہوتی۔ جاؤ چیلنج ہے میرا، ایک گاؤں نہیں 3-4 گاؤں کی نچنیاں اکٹھی کرو اور سب کی بھیڑ جمع کرو، پھر ان عاشقوں کی گنتی کرو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری نچنیوں کی محفل میں اتنی بھیڑ نہیں ہو سکتی ہے جتنی محمد کے قلندر کی ایک محفل میں بھیڑ لگی۔ واہ، یہ دیوانوں کی بھیڑ ہے۔ اب یاد رکھیے گا اب 313 نہیں آئیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ، اراکین و کمیٹی نوجوان پرست کے علماء کرام حضور سید صاحب قبلہ کی، حضور مفتی صاحب قبلہ کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات، یہ تمام علماء کرام تشریف فرما، ان کی گلپوشی ہوگی۔ یہ کمیٹی کے نوجوان ہیں، ارکان ہیں۔ میں تمام لوگوں کو، کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو، رضاکاران کو، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عرس مقدس کے حوالے سے یہ تمام علماء کرام کی گلپوشی کریں گے خصوصیت کے ساتھ۔ شہزاد رسول مولانا، شہزاد مولائے کائنات حضور سیدی آقائی مولائے ملیائی حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جناب محترم جمیل صاحب قبلہ گونڈوی، جناب سہیل صاحب جعفر آبادی، حضرت طاری ذاکر اسماعیلی صاحب، یہ تمام مہمانوں کی، یہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، رضاکاران گلپوشی کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات محبتوں سے بیٹھے رہیں اور سیدی آقائی مولائی ملیائی حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ کے نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کے پاکیزہ گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ جوانوں تمہاری جوانی کو سلامت، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ، تمہاری جوانی کو سلامت رکھے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، اب آیا ہے انقلاب کا دور۔ 313 تب نکلے تھے جب صرف 313 تھے، آج چھیڑ نہ دینا، خدا کی قسم منہ چھپانا مشکل پڑ جائے گا۔ جدھر جاؤ گے بقی حضور کے عاشق نظر آئے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، یہ مت سمجھنا صرف 313 آئیں گے، خدا کی قسم کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو پناہ دے گا، کوئی پتھر ایسا نہیں جو پناہ دے گا۔ اگر حضور کے خلاف بھونکا گیا تو قسم خدا کی جہاں سر اٹھاؤ گے بقی گردن توڑ دی جائے گی، واہ واہ، گردن توڑ دی جائے گی۔ یہ ہمارا نصیب ہے، خدا نے 72 کی قربانی کے بعد یہ چھوڑ دیا تھا، اور اس لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ قیامت تک میرے محبوب کے چمن کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم لاوارث نہیں ہیں،
ہم وہ ہیں جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے، سبحان اللہ، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، عشق کرو یار رسول سے، عشق کرو، عشق بھی کیسا حضرت بلال اللہ مدینہ چھوڑ حضور کے وصال کے بعد جب جانا چاہا حضرت بلال نے، کئی سارے صحابہ بلال نہ چھوڑ کے جائے مدینہ، نہ چھوڑ کے جائے، فرمانے لگے تو کس کے لیے؟ اب گلیوں میں پھرتا ہوں تو حضور کا چہرہ یاد آتا ہے، اب ان کے بغیر تو جی لگتا ہی نہیں۔ جانے لگے، کسی نے ابو بکر صدیق کو خبر کر دی، بلال تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بلال چھوڑ کے نہ جا مدینہ، یہیں رہ۔ حضرت بلال نے نہ بس یوں سمجھے کہ محبت کر دیا ابو بکر صدیق، کہنے لگے ابو بکر اگر اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، اور اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر جاتے تھے۔ اور پھر ابو بکر اللہ اکبر، ان کی تو زندگی حضور کے لیے تھی، سب کچھ حضور کے لیے تھا، ایک ایک سانس حضور کے لیے تھی۔ پھر حضرت بلال کو نہ روکا، کئی مہینے بیت گئے، ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا بلال جی مہینے ہو گئے ہم سے ملنے نہیں آتے، جب اتنا سنا نا تو بس نیند ٹوٹ گئی۔ صبح تیاری کی، دوڑتے ہوئے سفر کی تیاری کی، مصطفیٰ کے مدینے جب مدینہ شریف آئے، یار عشق ہے، عبادت فرماتے ہیں، عشق تیرے سجدے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھاتے کی وہ آگ لگائی ہے۔ جب حضور کے مدینہ آئے نا تو کبھی ممبر کو چوم رہے تھے، کبھی اس لکڑی کو چوم رہے تھے جس سے حضور ٹیک لگایا کرتے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے کی جگہ کو چوم رہے تھے۔ عشق تھا اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے بلال آج وہ اذان پڑھ دو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے، آج وہ اذان پڑھو نا جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے۔ حضرت بلال کہتے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے، کل جب اذان پڑھتا تھا تو اذان والے کو سامنے دیکھا کرتا تھا، آج بلال کے سامنے جب وہ نہیں ہے تو پھر بلال اذان کیسے پڑھے گا؟ حضرت عمر نے بھی کہا نہیں مانی نا، کسی نے کہا شہزادوں کو بلا لا، حسنین کریمین آ گئے، یہ وہ ہیں جن کی خدا نے بھی نہیں ٹالی، خدا بھی نہیں ٹالتا، آ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہا ہم کون لگتے ہیں؟ کہا آقا زادے تم کون ہو؟ کہا ہم خادم ہیں۔ کہا پھر حکم ہے کہ اذان پڑھ کے سناؤ، حکم ہے اذان پڑھ کے سناؤ۔ حضرت بلال بھی زنا پہ آئے، اذان پڑھنا شروع کی۔ خدا کی قسم مؤرخین نے لکھا ہے جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تھا تو جن عورتوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھی وہ ایسے ہی روٹیاں چھوڑ چکی تھی، جو توے پہ روٹیاں تھی توے پہ رہ گئی، جو چولہے میں روٹی تھی چولہے میں رکھی رہ گئی، گھر سے دوڑنے لگی، ماؤں کی گودوں میں بچے آ گئے، کہنے لگے ماں بتا تو سکی یہ اذان تو مصطفیٰ کے مؤذن کی ہے، لگ رہا ہے اگر مؤذن آیا ہے تو امام بھی آ گیا ہوگا۔ مؤرخین نے لکھا ہے یہ تاریخ کا دوسرا منظر تھا، ایک تو اس دن قیامت تھی گلیوں میں جس دن حضور کا جنازہ اٹھا تھا، ایک قیامت آج تھی جس دن نبی کا بلال آیا ہے، اللہ اکبر اذان پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جو جہاں تک دوڑ لگا دیتا ہے حضرت بلال کی طرف دوڑ رہے ہیں، بچے عورتیں سب پردے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، بچے ماں کی گود میں پوچھ رہے تھے اے ماں بتا تو صحیح جب امام مؤذن آیا ہے تو امام کب آئے گا؟ جانتے ہو تاریخ میں ایک باب ایسا لکھا ہے کہ انہی دوڑنے والے بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ سب مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے لیکن وہ صحرا کی طرف جا رہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ بچہ کون ہے کدھر جا رہا ہے؟ تاریخ میں اس بچے کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر بتایا جاتا ہے۔ جب بچہ جا رہا تھا تو ہنستا ہوا گیا، جب پلٹ کے آ رہا تھا تو آنکھ میں آنسو تھے، چسکیاں تھی، چھوٹا سا بچہ ہے، کسی عقل مند نے پکڑا، کہا بیٹے بتا تو صحیح سب تو بلال کی طرف آ رہے تھے لیکن تو جنگل کی طرف کیوں گیا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو جب میرے نبی مدینہ تشریف لائے تھے تب بھی سارے لوگ نکل کے باہر گئے تھے تاکہ آقا کا استقبال کیا جائے، میں نے بلال کی آواز سنی، میں اس لیے باہر گیا تھا، آقا آتے ہوں گے ان کا استقبال کروں گا، آقا آتے ہوں گے ان کا ویلکم کروں گا۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا جب حضور کو نہ پایا برداشت نہ کر سکا، میں نے کہا تھا عاشق صرف جوان نہیں ہوتے، اگر وہ چاہے تو 10 سال کے بچے کو اپنا عاشق صادق بنا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے، وہ یار پیار کرو حضور سے، عشق کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے۔ نوجوانوں گھر کے ساتھ کہہ قسم خدا کی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی
کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا، واہ واہ واہ، اپنی امت کے لیے رویا۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہ گیا ہے کہ کس کو کھڑا کرنا ہے کس جگہ پہ، نہیں، ہر بیٹی تمہاری بہن ہے، ہر مرد تمہارا مومن بھائی ہے۔ اب یہ نہیں آگ ان کے گھر میں لگی ہے تو میں تماشا نہیں دیکھوں، بلکہ ایسے ہو جاؤ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر ہمارے جگر میں ہے۔ اگر اب بھی نہیں بدلے تو کبھی نہیں بدل سکتے، یا آخری موقع اگر اب بھی نہیں سدھرے تو کبھی نہیں سدھریں گے۔ اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کسی کی کسی سے ناراضی نہیں ہوگی، سب کے دل پاک ہوں گے، کہہ سکتا کوئی گارنٹی سے نہیں۔ ابھی نعرہ لگنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کے بھی نعرہ لگا دیں گے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اگر بغض اور اناد لے کے مسجد میں جاتے ہو نا، یہ تو جلسہ ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، اللہ کہتا جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالات اپنے دیکھیے، مرنا ایک، مجھے بھی موت آنی ہے، تمہیں بھی موت آنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کس نے دیکھا قبرستان؟ یار کسے پتا ہے کہ جنازہ ملے گا؟ کسے پتا ہے کہ ہمیں کوئی کھانا دے گا؟ کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے یار کاندھے نصیب نہیں، کتنی ایسی لاشیں پڑی ہیں جنہیں کفن میسر نہ ہوئے۔ مٹی دینے والے تو بڑی بات، کوئی پہچاننے والا نہ ملا۔ دعائیں کیا کرو اللہ ایمان کی موت دینا اور عزت کی موت دینا۔ دعائیں مانگنا نوجوانوں، دعائیں مانگنا، اور خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا، موت مومن کے لیے معراج ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم موت سے ڈرنے لگے، ہم موت سے ڈرنے لگے، اس لیے ہم بربادی میں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مر کے تو دیکھ، حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تھا، بلال کے وصال کا وقت تھا، اپنی بیوی سے کہا مجھے غسل کراؤ، بیوی نے غسل کرایا۔ غور سے سننا یہ جملے ان کے، میں اردو میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ غسل کیا، بیوی سے کہنے لگے ذرا تیل لاؤ، آج ہمیں سر میں تیل ڈالنا ہے۔ بیوی نے تیل دیا، کنگا مانگا، جب کنگا مانگا کہا سرما بھی دیا جائے، تو بیوی کہنے لگی بلال پرسوں بعد آج یہ شوق ہوا ہے، پرسوں بعد یہ شوق ہوا ہے، بتاؤ نا کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ آج کس کے لیے سج رہے ہو؟ جس کے لیے سجا کرتے تھے وہ سجن تو مدینے میں رہ گئے ہیں، آج کس کے لیے سنگار ہے؟ حضرت بلال نے کہا تھا خاتون نہیں جانتی، آج بلال محبوب سے ملنے جا رہا ہے، محبوب سے ملنے جا رہا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا بلال کی موت آنے والی ہے، اس لیے بلال خوش ہے، ادھر آنکھ لگے گی ادھر جانے جانا کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ موت سے جیسی محبوب کا جلوہ دکھے گا، قسم خدا کی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلخواہ کے پاس میں۔ پیار حضور سے عشق کرو، پیار کرو حضور سے۔ میں نے کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں ہو سکتی، کوئی باپ نہیں ہو سکتا جتنا میرا نبی ہے۔ برا نہ مانیے، سادات اکرام بہرحال ہمارے سر کا تاج ہے، یہ میں ہر مومن کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، سادات اکرام ہمارے سروں کا تاج۔ کبھی کسی کوئی بندہ یہ کہہ دینا میں سید ہوں تو شجرے نہ کھانا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ گردن چھپا کے، کیا بات ہے، یہ مت کہنا شجرہ دکھائے گا تب مانوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا اگر قیامت میں رب نے پوچھ لیا کدھر جا رہا ہے جنت میں، کیوں حضور کا امتی ہے، اگر اس نے کہا سند دکھا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری دلیل دے سکتا ہوں لیکن وقت کا میں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آقا زادہ کوئی آ جائے کہے سید ہو تو گردن جھکا لے، بھلے ہی سید نہ ہو، خدا تجھے سید کے احترام کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سید کے احترام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف کربلا جانی ہے، کربلا سے بھی پہلے کئی کربلائیں گزری، برا نہ مانیے گا، کوئی یہ نہ کہنا میں بریلوی نہیں، تم میں سب سے پکا بریلوی۔ میں کربلا کس معنی کر کہہ رہا ہوں؟ کربلا قربانی کے معنی میں، قسم خدا کی، کربلا کی بنیاد جس نے رکھی ہے نا اسے کائنات میں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔
پڑھیے آپ تاریخ حضرت خدیجہ، واہ واہ پڑھیے آپ تاریخ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے لباس میں سونے کے تار تھے، جس کا تانا سونے کا اور پانا چاندی کا ہوتا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ اگر دولت کا ڈھیر لگا دے تو بڑے بڑے امیر اس کے آڑ میں چھپ جاتے تھے، لیکن جب سے اسلام کے دامن میں آئی ہے اور خدیجہ نے اپنا دروازہ کھولا، میرے حضور فرماتے تھے کائنات کے ہر فرد پہ اسلام کا احسان ہے، لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پہ احسان ہے۔ واہ 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 یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ سیدوں کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی قربانی اگر آپ دیکھیں قسم خدا کی تو آپ کو لگے گا کون ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ جس غار میں میرے حضور عبادت کرتے تھے اور یہ کھانا لے کے جاتی تھی، ستو لے کے جاتی تھی، آج جوان کو چڑھتے چڑھتے پسینہ آتا ہے، 3 بار گھٹنے پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ سلام کرو اس خدیجہ کو جس نے صبح سے شام تک کئی کئی چکر تیرے میرے نبی کے لیے لگائے تھے۔ قربانی ہے آپ کی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تھا، پھر عالم یہ تھا جانتے ہو، آپ کے بدن پہ جو کپڑے تھے اس پہ کئی جگہ پیبند لگا تھا، کئی جگہ پیبند لگا تھا۔ آج کیا کمی ہے میرے گھر؟ جاؤ جا کر دیکھو 10 جوڑی اگر دھوبی کے پاس پڑے تو 15 جوڑی الماری میں پڑے، 8 جوڑی ہمارے بغیر دھلے پڑے ہوئے ہیں، 26 جوڑی کپڑے ہیں۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کے تو دیکھو، میرے حضور کے چچا کا جب کلیجہ نکالا گیا تھا، آپ کے اعضا کاٹے گئے تھے، اللہ اکبر، وہ شیر اسلام جس کی تھاک تھی اسلام پر، جو چلتا تھا تو کفر دہلتا تھا، جو بولتا تھا تو کفر کا کلیجہ کانپتا تھا، جس پہ ناز تھا میرے نبی کو، وہ چچا جس کا کلیجہ کاٹا گیا، پوری زندگی جس کا صدمہ میرے نبی نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ جب اسی چچا کو جب قبر میں اتارا گیا، تاریخ میں لکھا ہے اتنا کپڑا نہ تھا جس میں کفن دے دیا جاتا۔ حضور کی پھوپھی جب چادر لے کے آئی تھی تو 2 چادریں لے کر کے آئی تھی، میرے نبی نے کہا تھا پھوپھی کیا لے کے آئی ہو؟ کہا 2 چادریں لے کر کے آئی ہوں۔ جب میرے نبی نے کہا تھا اے میری پھوپھی بات سنو غور سے، دونوں چادریں دکھائی جائیں، جب دونوں چادریں دکھائی گئی تو اس میں ایک ایسا صحابی میرے حضور کا تھا جس نے سب کچھ حضور کے لیے چھوڑا۔ میرے نبی نے کہا تھا اے میری پھوپھی جو بڑی چادر ہے اس میں میرے صحابی کو چند کفن دیا جائے، اور جو چھوٹی چادر ہے اس میں میرے چچا کو کفن دیا جائے۔ اور یا اللہ تو ایسی تاریخ جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہو، چچا کا کلیجہ دیا نبی نے دین کے لیے، چچا کے اعضا کٹے دین کے لیے، باری کفن کی آئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ شیر اسلام جس نے سب کچھ دین کے لیے دیا، اگر قبر میں آیا ہے یار اتنا کپڑا نہ تھا جس سے پورا بدن چھپ جاتا، حضور نے حالت دیکھی، آنکھ میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، اگر آپ کے چچا امیر حمزہ کا سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ لا کے دکھا، آج 3 کپڑے دیتے ہو، ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے تو دیکھ، میرے نبی کے امیر حمزہ کو ایک ہی چادر دی جا رہی ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی ہے، اگر پیر چھپائے جاتے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے، سر چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جا رہے ہیں۔ آقا کریم نے چچا کا حال دیکھا، آقا کی آنکھ میں آنسو ہے، چیخ نکلی، فرمایا لوگوں میرے چچا کے چہرے کو چادر سے چھپا دیا جائے۔ یا رسول اللہ پیروں کا کیا کرنا ہے؟ کہ میرے چچا کے پیروں پہ گھاس ڈال دی جائے۔ اور میری قوم کے جوانوں، اس طرح اسلام ہم تک پہنچا گئے، کئی جنازوں کو تو ہم نے پوری چادریں تک نہیں دی ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ پڑھو تو تاریخ اٹھا کر کے حضرت پیغمبر اسلام کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، وصال کا وقت آیا ہے، آپ کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے کپڑے، اللہ اکبر، آپ نے آواز دی یا فاطمہ، کہتی کیا بات ہے امی، میں حاضر ہوں۔ سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے، جن کو خدا نے خاتون جنت بنایا ہے، اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خدا نے 4 بیٹیاں عطا کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، سب سے چھوٹی
بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، بلایا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، اور اس کے بعد بیٹی کا ہاتھ تھاما ہے۔ تاریخ ساتھ چلے میرے نبی کی پیاری زوجہ کے سننا پیارے، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، اے میری بیٹی تمہارے باپ کو دین کا بڑا کام رہتا ہے، کبھی باپ کو پریشان مت کر دینا۔ اتنا سننا تھا، وہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ صفیہ، اللہ اکبر، مصطفیٰ کی وہ بارشاہ بیٹی جس کو بچپن میں خدا نے یہ شعور بخشا ہے، جیسی ماں نے کہا تھا اے بیٹی کبھی باپ کو پریشان نہ کرنا، کبھی ایسی ضرورت مت بیان کر دینا جس کی وجہ سے باپ کو تکلیف ہو جائے۔ سیدہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں کہو تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر حضرت خدیجہ نے کہا تھا اے بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد اپنے باپ کو کمی محسوس مت ہونے دینا، اپنے باپ کی پوری خدمت کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سنتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ اگلے جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سنو، آج 500 روپے دے کر کے گھمنڈ کرتے ہیں، ہم نے 500 روپے مدرسے میں دے دیے، ہم نے 300 روپے مدرسے میں دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گھمنڈ نہ کیا کرو۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جس نے سب کچھ اسلام کے لیے دے دیا ہے، لاکھوں نہیں اربوں خربوں کی دولت اسلام کے لیے لٹا دی ہے۔ اللہ اکبر، وصال کا وقت آیا، بیٹی فاطمہ سے کہتی ہے اے فاطمہ کا جی امی کا میرا انتقال ہو جائے تو مصطفیٰ کے کاندھے پہ جو چادر رہتی ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہے، سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے، اٹھی ہیں حضور شہن میں گئے، توڑ کے آئی آنکھ میں آنسو۔ مصطفیٰ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، فاطمہ خیر تو ہے؟ کہا ابا آج امی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہا امی دنیا سے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ اے بابا یہ جو چادر ہے آپ کے کاندھے پہ، ماں نے وہ چادر مانگی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے اتنا سنا، بیٹی کو گود میں اٹھایا، وہاں آئے جہاں خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے۔ آنے کے بعد کہا خدیجہ بتا تو صحیح یہ چادر کس لیے مانگ رکھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے اگر میں قبر میں پہنچوں تو رب مجھ سے پوچھے کیا لے کے آئی ہے؟ آقا دولت کیسے دکھاؤں گی؟ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے میری قربانی منہ پہ مار دے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے میری محنتیں منہ پہ مار دے۔ یا رسول اللہ تمنا یہ ہے آپ کی مزمل والی چادر میں کفن مل جائے، اگر کفن مل گیا فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آئی ہے؟ محبوب تیری چادر دکھا کے کہہ دوں گی مصطفیٰ کی چادر لے کے آئی ہو۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تم نے صرف چادر مانگی ہے، اتنا ساتھ تم نے میرا دیا ہے، اگر مجھ سے کھال مانگ لیتی تو میں بدن کی کھال اتار کے دے دیتا۔ آقا نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ چادر نہ دیجئے خدیجہ کو۔ کہا کس لیے؟ کہا رب نے اعلان کر دیا ہے اے محبوب خدیجہ کو اس چادر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قبر میں جانے سے پہلے خدا نے اپنی رحمتوں کی چادر اس کی قبر میں بھیج ڈالی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قیامت تھی، اتنی بڑی قیامت تھی، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ جب حضور بیٹھنے لگے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے حال میں چھوڑ دیجیے، اتنی دیر میں ہو سکتا کتنے لوگوں کو آپ کلمہ پڑھا دیں۔ یہ درد تھا آپ کے سینے میں اسلام کا، یہ احساس تھا دین کا۔ آج قدر نہیں رہ گئی ہے، آج تو یہ سوچتے ہیں کہ ان ملوں نے دین ہم تک پہنچایا، خدا کی قسم دین ہم نے نہیں، دین مدینے والے کی محنتوں سے پہنچا۔ اس کی عزت کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں میری محنت سے نہیں، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قربانیوں سے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک حمزہ نہیں کتنے حمزہ شہید ہوئے ہیں، تبدیل ہوتا ہے، کتنے پتھر لگے ہیں اسلام کی جانب سے، جاگے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک اعلان کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، او یار ودھایک منتری پردھان بعد میں ہیں، محمد کے غلام پہلے ہیں، حضور کی غلامی سب سے پہلے، سب سے پہلے حضور کی غلامی کی وفا کرو، نبی سے وفا کرو، رسول سے محبت کرو، قسم خدا کی مثال والا مورخین نے جو واقعہ لکھا ہے بیان تو کرنا بڑی بات ہے، پڑھنا مشکل تھا۔ جب حضور اپنی خدیجہ کو دفن کر کے واپس آئے تھے تو نبی کی فاطمہ دوڑ کے آئی اور باپ کے قدموں سے لپٹ کے پہلا سوال کیا تھا ابو امی کہاں رہ گئی ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ پیغمبر جو جانوروں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، جب بیٹی نے رو کے اتنا کہا تھا نا میں زمین پہ بیٹھے، بیٹی کو سینے سے لگایا، ہاں سینے سے لگایا، غالباً اپنی چچی کے حوالے کر دیا، پوری رات آپ کے پاس رکھا،
जानते हो ये मजाक नहीं है, ये अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये उसकी बेटी है जिसने सबसे पहले बेटी का एहतराम सिखाया। वाह वाह वाह। वो बेटी है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके कदमों ने बेटियों को इज्जत बख्शी है, ये वो फातिमा। जाने लगे नहीं थे हुजूर दीन की तबलीग के लिए, बेटियों को कहाँ जा रहे हैं? बेटी दीन के लिए जा रहे हैं। तेरे बगैर दिल नहीं लगता घर में, जल्दी आना, बेटी दीन से फुर्सत मिलेगी, तबलीग से फौरन आऊंगा। अल्लाह, तुम भी जाते हो ना परदेस में? अक्सर हमारे नौजवान बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं ना, अक्सर मुंबई, बाहर कहीं दूर दूर लोग रहते हैं, पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, सब रिस्क की तलाश में रहते हैं। जो फैमिली से दूर रहते हैं ना, वो दर्द समझते हैं बात का। जब कभी घर से निकलो और बेटियां रास्ता रोकती है तो मुश्किल होता है निकलना, मुश्किल होता है निकलना। यकीन करें, हम लोग जब भी घर से निकलते हैं ना, हमें हर वक्त के सफर पे अपना जनाजा दिखाई देता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब बच्चों को रोता हुआ छोड़ते ना तो पता चलता है कितना मुश्किल है घर से निकलना। हुजूर भी हुजूर की बेटी, सोचो तो सही, हुजूर की बेटी कब आएंगे? कब बेटी फुर्सत मिलेगी, जल्दी आएंगे। आप शाम तक के लिए जाओ ना, शाम होने लगे बेटियां दरवाजे पे आ जाया करती हैं। मेरे हुजूर की बेटी भी शाम का वक्त हुआ, सूरज ढलने लगा, परिंदे अपने आशियानों की तरफ, मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ थे, अल्लाह अकबर, सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी तक नबुव्वत का सूरज तुलू नहीं हुआ था। सोचो तो सही, हुजूर अभी सफर से वापस नहीं आए हैं। जिस चांद की राहें सैयदा फातिमा तक रही थी, अभी वो चांद नहीं आया है। अल्लाह अकबर, शाम होने लगी, दुनिया का चांद अंधेरे में जाने लगा। थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत का चांद नजर आया। जैसी नबुव्वत का चांद नजर आया है, बेटी ने दौड़ के बाप का दामन थामा, लेकिन जानते हो सैयदा की चीख निकल गई है। जब हुजूर के चेहरे पे खून के निशान देखे हैं, जब कपड़े पे खून के थप्पे देखे, बेटी की चीख निकली, बाप का दामन थामा, रोती हुई अंदर लेके आई है। अल्लाह अकबर, बाप को ऊंची जगह पे बैठाया, कपड़ा भिगो के लाई दुपट्टे का कोना, उससे रसूल के जख्म साफ कर रही है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाप पढ़ लिया करो जवानों, कभी उठा के देखो इस्लाम की तारीख, कितने दर्दों से भरी है इस्लाम की तारीख। उठा करके तो देखिए, सैयदा फातिमा ने जख्म साफ किए हैं। जब कभी जख्म आता, हाथ लगता, हुजूर आह करते तो बेटी उस जख्म को चूम लिया करती थी। ये बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, एक एक जख्म बेटी चूम रही है। जब जख्म साफ हो गए हैं, उसके बाद चटाई जलाई है, राख बनाई, बाप के जख्मों ने बेटी ने राख रखी है। जब मरहम रख दिया है, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के जुमले सुनना, कहती अब्बा जान एक बात बताएंगे? कहा हाँ। कहा बताओ तो सही, क्या आप खुदा के सच्चे रसूल हैं कि नहीं? कहा बेटी मैं खुदा का सच्चा रसूल हूँ। हमारा खुदा सच्चा है कि नहीं? हाँ बेटी हमारा खुदा भी सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा है कि नहीं? बेटी कुरान भी सच्चा है। हमारा दीन सच्चा है कि नहीं? हमारा दीन भी सच्चा है। कहा अब्बा जी बस एक इजाजत और चाहिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा बस अब एक नीली छत वाले रब से पूछना चाहती हूँ सवाल। कहा कौन सा सवाल? कहा बस इतना पूछना चाहती हूँ, ए मेरे रब बता तो सही, अगर तू भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, बता जब सब सच्चे हैं तो जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये दीन सिखाता है तो इसकी रागों में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? इतना सैयदा ने कहा है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लबों पे हाथ रख दिए, फरमाया ना बेटी, रब से शिकायत ना कर देना, शिकवा ना कर देना। अब्बा किस लिए? मेरे बाप को जख्म पहुंचे हैं, दर्द हुआ है बेटी को। कहा ना बेटी, पत्थर मारने वालों ने भी रब से सौदा किया है, पत्थर खाने वालों ने भी रब से सौदा किया है। कहा अब्बा जी कौन सा सौदा? कहा बेटी इन्होंने पत्थरों के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में जन्नत खरीद ली है। आका समझी नहीं। फरमाया फातिमा कयामत का दिन आएगा, उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, उस दिन में कहूंगा यार अगर ताइफ के जख्मों का आज बदला देना है तो इस तरह देते, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये एहसान है सादात का, वाह एहसान है सैयद। मैं मेरा अकीदा क्या जानता वाह हूं? जरूरी नहीं है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के कोई सैयद आएगा तब एहतराम करूं।
خدا کی قسم اگر ننگے پیر بھی ہے اور سید ہے تو ہمارے سروں کا واہ 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 کسی خانقاہی سید کی صرف کرسی نہیں ہے، کرسی حضور کے ہر بیٹے کے لیے، واہ 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 حضور کے ہر بیٹے کے لیے، سبحان اللہ اس لیے کہ ہر لال فاطمہ زہرا کا لال ہے، بے شک ہر سید کی رگوں میں حضرت زین العابدین کا لال۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر سید ہمارے سروں کا تاج ہے۔ بے شک کبھی ایسا نہ کرنا پیر کی عقیدت میں آ کے صرف اپنے پیر کو مانو، باقی سادات پہ ہم جھاڑو پھیر جائیں، نہیں، کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جتنے سید ہیں حضور کے بیٹے، کئی بار کسی نے کہا یار وہ سید ہو کیسا کر رہا ہے، وہ سید ہو کیسا کر رہا ہے، میں نے کہا یار کیا کریں، اگر قیامت میں حضرت فاطمہ نے اتنا کہہ دیا فرشتوں یہ میرا بیٹا ہے، اس میں ضرورت ہے پھر جو نامہ اعمال کھولے۔ ہے ہمت اگر سیدہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا یہ میرا ہے، کون فرشتہ عمل کا پرچہ کھولے گا؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا دل ٹوٹے یہ حضور کو بھی گوارا نہیں ہے، اللہ اور جو حضور کو گوارا نہیں ہے وہ میرے خدا کو بھی گوارا نہیں ہے۔ تو کبھی یہاں میں مت جانا، سید سنی سید العقیدہ ہے، ایمان کی سلام